بلڈون نے اپنی فوج کو قلعے سے اتنی دور پیچھے ہٹا لیا تھا جہاں تک قلعے والوں کے تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسے ایسا خطرہ تو تھا ہی نہیں کہ باہر سے کوئی فوج اس پر حملہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی بھی وہاں نہیں تھا، اس کی فوج بھی نہیں تھی۔ بلڈون کو ہماتا کا قلعہ اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ شام کے فوراً بعد وہ اپنے کمانداروں کو اگلے روز کے احکامات دے کر اپنی ذاتی خیمہ گاہ میں چلا گیا، جو فوج سے کچھ دور پیچھے تھی۔ اس دور کے جنگجو بادشاہوں کی خیمہ گاہیں شیش محل سے کم نہیں ہوتی تھیں۔ بلڈون تو فاتح تھا، 3-4 صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں اور 4 وہ مسلمان لڑکیاں تھیں جنہیں صلیبی کمانڈروں نے مفتوحہ علاقے سے پکڑا اور بلڈون کو بطور تحفہ پیش کی تھی۔ یہ لڑکیاں عرب کے حسن کا شاہکار تھیں۔ صلیبی لڑکیوں نے انہیں ذہن نشین کروا دیا تھا کہ ان کا رونا اور آزاد ہونے کے لیے تڑپنا بیکار ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ خوش قسمت ہیں جو صلیب کے ایک بادشاہ کے حصے میں آئی ہیں۔ جو لڑکیاں صلیبی فوجیوں کے قبضے میں آ گئیں، ان کا حشر دیکھ کر زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ تمہیں آخر کسی مسلمان امیر یا حاکم کے حرم میں جانا تھا جہاں تم قیدی ہوتی۔ 2-4 سال بعد جب تمہاری نوجوانی کی کشش ماند پڑنے لگتی تو تمہیں کسی سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا۔ تم اگر اپنی فوج کے ہاتھ چڑھ جاتی تو تمہارے مسلمان بھائی تمہارا وہی حشر کرتے جو ہماری فوج کرتی ہے۔ عورت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جس کے ساتھ بیاہ دیا جائے، جس کے قبضے میں آ جائے، وہی انسان، اس کا خدا، اس کا مذہب بن جاتا ہے۔ پھر کیوں نہ تم اس انسان کے پاس رہو جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے، ایک ملک کا بادشاہ اور دل کا بھی بادشاہ ہے۔ پہلے روز لڑکیاں بہت تڑپی تھیں، ان پر تشدد نہ کیا گیا، انہیں کوئی دھمکی بھی نہ دی گئی۔ بلڈون نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان ہیں اور خوبصورت بھی ہیں تو اس نے اپنی ہائی کمانڈ کے جرنیلوں سے کہا تھا، ان لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی قیمتی لڑکیوں کو عیاشی کا ذریعہ بنا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر اس سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ انہیں بیٹیاں بنا کر رکھے گا۔ اس نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کی توقع تھی، لیکن انہیں اپنی قوم کی شہزادیوں جیسی اہمیت دی، انہیں سبز باغ دکھائے اور باتوں باتوں میں انہیں آسمان تک پہنچا دیا۔ ہمیں اپنی عصمت کی قربانی دینی ہی پڑے گی، ان میں سے ایک لڑکی نے اس وقت کہا جب چاروں کو تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ ہمیں فرار ہونا چاہیے اور انتقام لینا چاہیے، دوسری نے کہا۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم ان پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم نے ان کی غلامی دلی طور پر قبول کر لی ہے، پہلی لڑکی نے کہا۔ ہمیں اپنا اعتماد پیدا کرنا ہے۔ میرے والد سلطان ایوبی کی فوج میں ہیں، ایک اور لڑکی نے کہا۔ آج کل مصر میں ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کافروں کی لڑکیاں اپنی قوم اور صلیب کی خاطر اپنی عزت کی قیمت دے کر ہمارے بڑے بڑے حاکموں کو صلیب کی وفادار بنا لیتی ہیں، کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل کروا دیتی ہیں، ہماری فوج کے راز معلوم کر کے اپنے حاکموں تک پہنچاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں، ایک اور لڑکی بولی، ان کی لڑکیاں وہی کام کرتی ہیں جو ہمارے مرد جاسوس دشمن کے ملک میں جا کر کرتے ہیں۔ وہ چپ ہو گئی، ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے بولی، اگر ہم
انہیں کہہ دیں کہ ہم ان کا مذہب قبول کرتی ہیں تو ایسا موقع پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کو قتل کر دیں، اور کچھ نہ ہوا تو فرار کا موقع پیدا کیا جا سکتا ہے، ایک لڑکی نے کہا۔ جس رات بلڈون کی فوج نے ہماتا کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا تھا، اس سے 2 راتیں پہلے لڑکیوں نے پیش قدمی کے دوران صلیبی لڑکیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی باتیں سمجھ گئی ہیں اور وہ کسی وقت بھی مذہب تبدیل کر لیں گی۔ بلڈون کو بتایا گیا تو اس نے 4 لڑکیوں کو بیش قیمت ہار پیش کیے اور چالوں کے گلے میں چھوٹی چھوٹی سلیبیں لٹکا دی، مگر اس نے سلیبی لڑکیوں کو الگ کر کے کہا، میں ان 4 میں سے کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈر کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہو۔ زبان سے مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے، دل کی تبدیلی آسان نہیں ہوتی، ان کے دلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں کو خریدنا کوئی مشکل نہیں، لیکن مسلمانوں پر بھروسہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جو مسلمان ایمان کے پکے ہیں وہ ایسی ایسی قربانی دے ڈالتے ہیں جس کا ہماری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لڑکیاں کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتیں، لیکن ان پر نظر رکھنا کہ یہ مجھ پر وار نہ کر جائیں۔